کبھی کسی دوسرے کی کمیوں پہ نظر نہ جائے، کبھی نہ جائے میرے بھائی اور میری بہن۔ ایک بات سنی میں نے، اللہ ہی حفاظت کرے، اگر وہ بات سچ ہے تو میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ 1 درم ناجائز اگر کسی کا لیا، 1 درم تو 700 قبول نمازیں دینی ہوں گی۔ پتہ نہیں اپنی تو ایک بھی قبول ہے کہ نہیں، 700 قبول نمازیں جائیں گی ٹھک 1 درم کے اوپر۔ تو بہت خیال اپنے پر نظر جائے یار، میں کمیوں سے بھرا ہوا ہوں، خدا کی قسم۔ بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی نظر اپنے اوپر جاتی ہے۔ دیکھو حضرت عمر انتقال کر رہے ہیں دنیا سے، بتاؤ یار جن کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، غور سے سننا اس بات کو۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی ہوتے تو آپ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات سے واپسی ہو رہی ہے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت اس وقت تم پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں، اور اے خطاب کے بیٹے خاص طور پہ تجھ پر۔ ہاں کیا آپ نے فرمایا 2 وزیر میرے آسمان پر، 2 وزیر زمین پر۔ ہاں جی، آسمان کے وزیر جبرائیل میکائیل، زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ یہ کہتے سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اور دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ارے مطمئن ہوتے تو یہ ہوتے جن کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان کو عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ۔ یہ لوگ مطمئن ہوتے کہ یار ہمیں تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا بھائی، ہم تو جا ہی جا رہے ہیں جنت کے اندر۔ مطمئن ہوتے تو بدر کے لوگ مطمئن ہوتے نا، کہ جن کے بارے میں کہ نبی کریم نے فرمایا بھائی اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا یہ سیاہ کریں سفید، یہ تو جنت میں جا رہے ہیں، یہ ہوتے مطمئن۔ تو جاتے ہوئے کیا دنیا سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، اے عمر برباد ہوا تو، ہلاک ہوا تو اور تیری ماں اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا۔ بیٹے سے کہا میرے منہ کو ڈال دو مٹی کے اندر، اور رگڑتے 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 چلے گئے۔ بیٹے نے کہا میرے ران پہ رکھیں، کہا مٹی میں ڈال میرے منہ کو، رگڑتے 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 چلے گئے۔ تو ان کے ہم قصے ایک دوسرے کو بھی سناتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں، اور انہی کو اپنا بڑا بھی مانتے ہیں۔ ان لوگوں کا کمال کیا تھا میرے دوستو، یہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے تھے، یہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے تھے۔ ان کی نظروں میں ہر وقت اپنی ذات ہوتی تھی، یار میرے سے گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں۔ تو اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو اپنا امام، انسانوں کا امام بنا دیا، ایک ایک کو وہ امام بنا دیا اللہ نے ان میں سے ایک ایک کو۔ کیوں؟ نظر اپنی ذات کی طرف۔ اب آپ دیکھو، جب ہم دنیا کی لائن سے کاروبار کرتے ہیں، مجھے آج تک یاد ہے گانے کا زمانہ ہوا کرتا تھا جب میرا، غلام علی صاحب ایک دن جہاز میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو مجھے بھی 10-12 سال 15 سال ہو گئے تھے گاتے گاتے۔ تو میں نے کہا ہاں صاحب، چھوڑنے سے کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی، میں نے کہا آپ اتنے بڑے گائک ہیں، کوئی مشورہ دیں مجھے، کوئی مشورہ دیں۔ کیا مشورہ دیا؟ گانے کی لائن سے مشورہ دیں۔ کہنے لگے گانا۔ یہ مشورہ دیا انہوں نے مجھے، گانا۔ اب سوچو کہ جس آدمی کی احتساب کی یہ لائن ہو، جو ایسا احتساب کرتا ہو اپنا، ہاں کہ ہر وقت اپنے، اور بہت بڑا، ہم تو میوزک کی لائن کے لوگ تھے، تو میں ٹیکنیکلی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان میں مہدی حسن صاحب کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی، بہت اچھا گلا دیا، لیکن ٹیکنیکلی جتنے ساؤنڈ غلام علی صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا۔ ہی واز لائک دا لاسٹ ورڈ۔ لیکن بڑی لجاجت سے انہوں نے کہا میرا تو ایک ہی مشورہ ہے جنید بھائی، گا نا۔ تو دنیا کی لائن سے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کھینچ کے رکھیں، اور آخرت کی لائن سے مطمئن ہو جائیں۔ دنیا کی لائن سے تو اطمینان ہونا چاہیے،
سارا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ کے وعدوں سے. ارے بھائی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہیں، اللہ کریں گے تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ سب اللہ کے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تمہاری ضرورت کی کوئی چیز میرے بندے، تمہارے اللہ کو صرف کن کرنے کی ضرورت ہے، آ جائے گی تمہارے پاس. اتنے اطمینان اللہ دنیا کی لائن سے دلوا رہے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے کام کچھ اور ہے ہمارا، یہ نہیں ہے کام. لیکن دنیا کی لائن سے اتنی بے اطمینانی کہ کل میں کھاؤں گا کہاں سے. ابھی تو پیٹ بھرا ہوا ہے نا، اور کل کے کھانے کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ ابھی بتاؤ، ہے نا سب کو؟ پیٹ تو بھرا ہوا ہے، ابھی کل کے کھانے کی فکر ہے کہ کل بھی تو بھوک لگ سکتی ہے، تو کل موت بھی تو آ سکتی ہے. کل موت آ سکتی ہے نا. اگر فرض کرو آج عشاء کی نماز سے پہلے میں مر جاؤں تو اللہ مجھ سے آنے والی عشاء کا سوال کرے گا؟ وہ تو نہیں کرے گا. تو میں اللہ سے کل کے کھانے کی کیوں وہ کرتا ہوں بھائی؟